دنیا کو بتاؤ یہ سب ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے سائنسدان. معتصم باللہ کے زمانے میں جب ہلاکو نے بادشاہ کو پکڑا، حملہ کیا، بہت بڑا کتب خانہ تھا، علمی ذخیرہ تھا بغداد میں. تو جانتے ہو اس زمانے میں تو کتابیں چھپتی نہیں تھی، قلم سے کتابیں لکھتی تھی، قلمی نسخے تھے. پورا کتب خانہ اٹھا کے دریائے دجلہ میں ڈالا. بغداد کے بیچوں بیچ میں دریائے دجلہ بہتا ہے، اس طرف آدھی آبادی ہے، اس طرف آدھی آبادی ہے. دجلہ کا پانی کئی ہفتے تک نیلا تھا. جو ہماری کتابیں تھی نا، ہمارا علمی ذخیرہ تھا نا، وہ سارے ذخیرے ہماری کتابوں کے جو تھے وہ دریا کی نظر میں. اس نے پکڑا جب معتصم باللہ کو، پوچھا کھانے کا وقت آیا تو خود تو بالکل ایک دم سادہ سمپل سا کھانا کھایا اس نے ہلاکو نے، اور معتصم باللہ کے سامنے تھالی میں ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، زمرد، یاقوت سجا کے دیا تھا، کھانا کھائیے. تو معتصم باللہ نے کہا یہ کوئی کھانا کھانے کی چیز ہے، یہ تو کھایا نہیں جاتا ہے. تو ہلاکو نے پوچھا تو تم نے اس کو جمع کیوں کیا تھا؟ تم نے یہ پیسے یا اشرفیاں، ہیرے جواہرات اپنی فوج پر کیوں نہیں خرچ کیے جو ہماری فوج سے جان سوزی کے ساتھ لڑتی تمہاری فوج؟ دیکھا اس کا محل، بڑا موٹا موٹا دروازہ تھا لوہے کا. اور ظالم، تو نے اپنے فوج کے لیے اس لوہے کے دروازے کو پگھلا کر کے تیر کیوں نہیں بنائے تاکہ تیری فوج ہمارا مقابلہ کرتی؟ تو اس نے کہا یہ اللہ کی مرضی تھی. تو ہلاکو نے کہا اگر یہ اللہ کی مرضی تھی تو اب جو تو دیکھے گا یہ بھی اللہ ہی کی مرضی ہے. جانتے ہو کیا کیا تھا اس نے ہلاکو نے معتصم باللہ کے ساتھ میں؟ بغداد کے حکمراں کے ساتھ کیا کیا؟ گھوڑوں کی ٹاپوں میں باندھ کر کے مختلف سمتوں میں گھوڑے دوڑائے، پوری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جب ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں تو اللہ ہم پر ظالم بادشاہ مسلط کرے. کتنے مسلمان ہیں جنہیں نماز کی پرواہ نہیں؟ اللہ کی روزی 3 وقت تک ٹھوس کر کھانے والوں، حلق کے اوپر تک، اور گنجائش ہو تو اور کھا جاؤ گے. 3 وقت کھانے والوں، چپڑی چپڑی روٹیاں. کیا شرم نہیں آتی اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تمہیں وقت نہیں ملتا ہے؟ مسجدیں سنی ہے ہماری، ہم غیروں کی بات کیا کریں؟ ہمارا سنی نماز نہیں ہے. وہ سمجھتا پیر صاحب بخشا اتنا مارا جائے گا نا، وہ پیر بھی دوڑا دوڑا کے میدان میں چلے گا، جس کے چکر میں تم پھنسے ہو کہ پیر صاحب ہم کو بخشوا لے جائیں گے جنت میں. میرے نبی نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، وہ فاطمہ زہرا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، کنفرم VIP کا ٹکٹ ان کے پاس میں ہے جنت کا. فاطمہ عمل خیر عمل، اس چکر میں مت رہنا، تیرا باپ نبی ہے. یہ تعلیم امت کے لیے تھا، مگر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا ایک مظہر تھا. سیدہ فاطمہ زہرا کو جب سفر خاک کیا گیا نا، تو حضرت ابو ذر غفاری قبر کے کنارے کھڑے ہو کر قبر سے مخاطب ہوئی، قبر تجھے پتا ہے تیرے اندر کون آیا ہے؟ قبر نے کہا ابو ذر خاموش، قبر حسب نسب نہیں پوچھتی ہے، قبر تو یہ دیکھتی ہے کون کیا لے کے آیا. بے شک. لوگوں قبر میں اکیلے جانا. اچھا جناب حضرت بیعت کرتے ہیں، ڈیڈ باڈی ناپ کی قبر بنائی جاتی. حضرت ٹائم بتا دیجیے گا. ہاں، قبر جو ہے جیسے کوئی مرا نا، ڈیڈ باڈی ناپ کر کے قبر بنتی ہے. بالکل گنجائش نہ رہے گی کہیں نکل کے بھاگنے کی، ایسا پیک کریں گے اور اتنے انجینئر پیدا ہو جائیں گے جب اسی وقت. ہاں، لگتا ہے کیمبرج یونیورسٹی سے ابھی یہ قبر کھودنے کی ڈگری لے کے آئے. مردود نماز نہیں پڑھتا ہے، وہی صاحب 25 پر وہ تھوڑی جو کام 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے اسے 3 گھنٹے میں ہونا پڑتا ہے ان انجینئروں کی بنیاد. اب لائے اس کو رکھا اندر مردے کو بیچارے تختہ وختہ لگا دیا. اگر اتنا بھی کہیں کھلا اب بندہ
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آپ جانو ابا، آپ کا کام جانے، ہم تو چلے یہیں تک تمہارے ساتھ تھے. اے اندھیرا گھر اکیلی جان، دم اٹھتا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر بندے وہ ساتھ آنے والی. بارش ہو، طوفان ہو، گرمی ہو، جن بیٹوں کو مٹکے والے گدے پہ نیند نہیں آتی نا، وہ آرام سے لیٹتے ہیں پوری ننگی پیٹھ پر کور کے، نیا نیا کپڑا پر خوشبو وشبو لگا کر کے، کافور میں سجا کر کے ایسا لٹا دیا. پانی آئے، بارش آئے، پانی سے قبر بھر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو تو چپ چاپ سونا ہے اس میں. نہ چراغ ہے، نہ روشن دان ہے، نہ گدا ہے، نہ کچھ کھانے پینے کا، کچھ نہیں. اب تو تم کو ہی زمین کی مٹی کھائے گی. لوگوں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. خوش نصیب ہے وہ مرد مومن جسے حضرت علامہ اسحاق نوری کہتے ہیں، سبحان اللہ، جس نے گلستان لگایا ہے. اس گلستان میں لالو، نسترن، سنبل، گلاب، جوہی، بیلا، چمیلی کے پھول کھلتے ہیں، حافظ کی شکل میں، قاری کی شکل میں، عالم کی شکل میں، ناظرہ خاں کی شکل میں. جتنے لوگ جتنا پڑھتے رہیں گے، گلستان لگا دیا ہے، اس کا بینیفٹ مجموعی طور پر، اسپیشلی طور پر علامہ اسحاق نوری کو جائے. یہ میں اپنی طرف سے